الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صلوات محمد شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اسی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اسی پیٹرن پر ہو اور اسی روش پر ہو کہ جو امام سجاد کی زندگی ہے۔ بہرحال امام سجاد بعض محققین کے قول کے مطابق وہ امام ہیں کہ جن کو ہم نے پہچانا نہیں، اور بڑے خوبصورت گفتگو انہوں نے کیا کہ انسان امام سجاد کے واقعاً کن کن زاویے سے اور کن کن چیزوں کے سلسلے میں گفتگو بہت سخت ہے گفتگو کرنا امام سجاد کے حوالے سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں جو کربلا کو گائیڈ کیا ہے دو شخصیتیں ہیں، ایک عاشور سے پہلے کی شخصیت ہے، یعنی عصر عاشور سے پہلے کی شخصیت ہے۔ دو امام نے پوری کربلا کو گائیڈ کیا ہے، ایک عصر عاشور سے پہلے کی شخصیت ہے، وہ امام حسین کی شخصیت ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے کس طریقے سے کرنا ہے یہ۔ لیکن عصر عاشور کے بعد جس شخصیت نے اسلام کے بار کو اٹھایا اور ایسے سنگین حالات میں کہ اگر واقعاً ایک دو جملہ، چونکہ میرا آج گفتگو کرنے کا جو موضوع ہے وہ خطبہ امام سجاد، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے بات، کہ جس نے واقعاً سنگین ترین حالات میں، شاید کسی امام نے بھی اتنے سنگین حالت میں منصب امامت کو نہیں سنبھالا جس سنگین حالت میں امام سجاد نے سنبھالا۔ یعنی آپ سوچیں، امام حسین شہید ہوئے، خیمے جل رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو فقہی سوال ہوتا ہے جناب زینب کرتی، میرے لال یہ بتاؤ تم امام وقت ہو کہ ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں، یا اتنا سخت آپ سوچ سکتے ہیں، تصور انسان تھوڑے لمحے کے لیے سوچے ان تاریخ کے بعض واقعات کی طرف، تو واقعاً اس وقت جب انسان بولنے کی سکت نہیں ہوتی، اگر ایک جنازہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو انسان بول نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیں اس عالم میں امامت کے بار کو سنبھالا ہے امام سجاد نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں
امام حسین کے سلسلے میں تو لوگ پہچانتے تھے امام حسین کو، چونکہ حدیثیں موجود تھیں پیغمبر اسلام کی، حسین منی وانا من الحسین، لیکن امام سجاد کی شخصیت کو عاشورہ سے پہلے نہیں سمجھتے تھے لوگ، اور عاشورہ سے پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے، اور المیہ یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد ان کے شیعہ بھی نہیں سمجھتے واقعاً جو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نوحوں میں لاچار ہے، مجبور ہے، اس طریقے کی گفتگو تو بہت ہے، لیکن اس نے کیا کیا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے تو واقعاً جو ہے گفتگو بھی نہیں ہوتی، بہت کم گفتگو ہوتی ہے امام سجاد کی گفتگو، تو یہ نہ سمجھنے ہی کا نتیجہ کہ کیا کیا۔ تو عموماً یہ تھا کہ یہ بھی ایک مصلحت امامت تھی، اور اللہ کی اور امام حسین کی حکمت تھی۔ امام حسین نے ایک مثلاً اس طریقے کہ چونکہ جناب علی اکبر شہید ہو چکے تھے، علی اکبر کون تھے؟ سب سے بڑی، امام حسین کی اولاد میں سب سے بڑی اولاد تھی، تو لوگوں کا فوکس یہ تھا کہ علی اکبر کو ہی امامت جو ہے، امام حسین کے بعد جو امامت کس کو پہنچے گی؟ علی اکبر کی طرف، تو لہٰذا ان کو ہی شہید کر دیا جائے تاکہ وہ امامت منتقل نہ ہو سکے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس کو دینا ہے اور کس کے حوالے کرنا ہے۔ تو اتنے سنگین حالت میں امام سجاد نے اس منصب امامت کو سنبھالا ہے، اور گفتگو بہت ہے کہ اگر تاریخ کے ان اوراق کو دیکھا جائے، اگر اس وقت کے کہ دو جملے ہیں، ایک وفات پیغمبر کے بعد ملتا ہے، اور وہی جملہ امام سجاد جب نے امامت کے بار کو سنبھالا ہے اس وقت یہی دو جملے ہیں کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو تاریخ نے نقل کیا کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ الا ثلاث او اربع، سب جو ہے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے یا 4 کے۔ وہی جملہ تاریخ نے پھر نقل کیا کہ ارتد الناس بعد الحسین، سارے لوگ دین سے پھر گئے تھے صرف الا ثلاث، ثم لحقوا و کسروا، اس کے بعد پھر امام سجاد نے اپنی کاوشوں سے اس کو مجمع میں تبدیل کیا۔ تو یہ دو علی ہیں، ایک علی اول ہے، ویسے تو ہماری تاریخ عصمت میں 4 علی ہیں، تاریخ عصمت میں ہمارے 4 علی ہیں، لیکن یہ دیکھیں جس میں صرف ایک نسل کا فاصلہ ہے، تو علی ابن ابی طالب نے کام کیا کہ جو اب یہاں پہ ارتداد کے معنی یہ نہیں تھا کہ دین سے مراد یہ نہیں تھا کہ لوگ مسلمان چھوڑ کے جو ہے کفر اختیار کر لیا تھا، نہیں، یہاں پہ علماء نے توجیہ کی تھی کہ بہرحال سب مسلمان بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، تمام اسلام کے جو قانون ہے اس پہ عمل بھی کر رہے تھے، تو سب مرتد کیسے ہو گئے، سب دین سے پھر کیوں گئے تھے؟ تو اس کا جواب دیا، ایک تو جواب دیا کہ ولایت کے راستے سے بھٹک گئے تھے، ولایت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا جو ہے مرتد ہو گئے تھے۔ یعنی امام حسین کے بعد جو 3 افراد تھے اور وفات پیغمبر کے بعد 3 یا 4 افراد، تو وہ کام جو علی اول نے کیا وفات پیغمبر کے بعد کہ جو مجمع 3 سے 4 افراد پہ ملا تھا امام علی کو، اس وقت جب 25 سال کے بعد امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہے تو اتنا مجمع تھا کہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں حسنین کچلے نہ جائیں۔ یعنی یہ علی ابن ابی طالب کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ جو معاشرہ ولایت کے حوالے سے 3 سے 4 افراد پہ ملا تھا اس کو کثرت میں تبدیل کر دیا۔ وہی حال امام سجاد نے کیا کہ آپ دیکھیں جو مجمع 3 افراد کے اوپر امام سجاد کو ملا کہ جو ولائی تھے، جو چاہنے والے تھے، خود امام سجاد کا جملہ ہے کہ مدینے میں 20 افراد بھی ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے، ہم کو چاہنے والے نہیں تھے، ایسے سنگین حالات میں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ امام سجاد نے اپنی کاوشوں سے، اب یہ سوچیں 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو جو موقع ملا ہے دین پھیلانے کا، ایک وقت میں 6ٹھے امام کے زمانے میں 4-4 ہزار جو شاگرد ہوتے تھے، یہ مجمع ایک بیگ تو نہیں آ گیا، یہ امام سجاد کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ کیا کرتے تھے کہ غلام، آپ نے سنا ہوگا کہ غلام خریدتے تھے اور اس کو بعد اپنے گھر میں تربیت کرتے تھے، اور ایک غلام کو آزاد کرتا تھا، وہ خود پھر ہزاروں افراد کی تربیت کرتا تھا۔ ایسے تو یہ تربیت کیا ہے امام سجاد نے عاشور کے بعد۔ لہٰذا یہ بہرحال گفتگو کا مرکز اور محور، اگر بہت سی گفتگو ہے اگر امام سجاد کے حوالے سے، ایک تو عبادت کا پہلو ہے، اسی لیے ہے کہ پورے ائمہ میں
کوئی بھی سب سے زیادہ جو شبیہ تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، وہ علی بن الحسین امام سجاد تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا، کیا آپ سب سے زیادہ شبیہ ہیں امیر المومنین سے، علی بن ابی طالب سے، جو اتنے پیغامات، اتنے اقوال، اتنے ارشادات ان کے بیان کرتے ہیں؟ تو امام نے تواضع کیا اور ہمبل پنا اپنا جو دکھایا، کہا نہیں میں نہیں ہوں، لیکن ہاں میرا دادا علی بن الحسین سب سے زیادہ جو شبیہ تھا وہ امام علی سے تھا، امیر المومنین سے، عبادت میں بھی اور سیرت میں بھی اور نام میں بھی۔ یہ یعنی پورے اگر ائمہ کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب سے آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر سے فلاں فلاں شخصیتیں مشابہ تھیں، لیکن علی ابن ابی طالب سے سب سے زیادہ مشابہ کون تھا؟ وہ علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام تھے۔ تو یہ امام سجاد کا کارنامہ آپ دیکھیں جگہ جگہ، اگر کوفہ اور شام، ابھی خطبات کے ذیل میں ایک دو چیز کی طرف اشارہ کروں گا، اسی لیے آپ دیکھیں ایک انسان یعنی شام میں مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کتنا اطمینان سے دین کا دفاع کیا ہے، اور دیکھیں اپنی جیت کا اعلان کیا ہے، اپنی جیت کا اعلان کیا امام سجاد نے۔ اسی لیے ہے نقل میں کہ ایک شخص تھا ابراہیم ابن طلحہ، اور وہ اموی خاندان سے زیادہ لو لگا محبت تھی اس کو، تو اس نے مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا امام سجاد سے، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو کہا کہ کیا ہوا، آپ تو بہت یہ کر رہے تھے اور پیغمبر کے یہ تھے وہ تھے، من غلب، حسین تو قتل ہو گئے، آپ کو قیدی بنا کے یہاں لے آیا گیا، اور اس نے کہا من غلب یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے، اور سوالیہ نشان میں اس نے پوچھا کہ ظاہری طور پہ تو آپ ہار گئے، یزید جیت گیا، اور اس نے سوال کیا کہ یہ اب آپ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے امام سجاد سے، کہ من غلب، کون کامیاب ہوا؟ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتی ہے کہ جو جیت کا معیار ہے وہ ظاہری دیکھتے ہیں کہ کتنا مارا گیا، کیا ہوا، نہیں، معیار بدل چکا ہے، ارادوں کی جنگ ہے، ہدف اور پرپس کی جنگ ہے کہ کون کتنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اگر جو جتنا مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کسی جنگ کے بعد، وہ اتنا جو ہے جیتا ہوا جنگ ہے۔ تو امام سجاد نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اس نے ظاہری قضیے کو دیکھا، اس میں اتنی بصیرت نہیں تھی، میں نے بصیرت کی تعریف کی تھی کہ ظاہری چیز کو دیکھنے کا نام ہے بصارت، یا آنکھوں سے جو چیز، لیکن کچھ چیزیں دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جو چیز واقعے میں اور حادثے میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھ، ظاہری آنکھ ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کی آنکھ، بصیرت چاہیے، بصارت نہیں، بصیرت چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ یہ تو کیا کہتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ بنی امیہ جیت گئے، یزید جیت گیا، اگر تجھے یہ تیرا خناس ہے، تیرے ذہن کی پیداوار ہے تو سن، اگر تو پہچاننا چاہتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون، ہارا کون، تو اذا دخل وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آیا، امام سجاد نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا، اس عالم میں کہ جب قیدی ہیں، کہتے ہیں اذا دخل وقت الصلاۃ، تو پوچھ رہا ہے کہ کون جیتا، من غلب، تو تجھے اگر یہ اندازہ کرنا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، تو جب اذان کا وقت آئے تو تو اذان بھی دے گا اور اقامت بھی دے گا، تو اس اذان و اقامت میں دیکھ لینا کہ میرے جد کا نام ہے یا نہیں، اگر میرے جد کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیتے، ہم جیتے۔ یہ نہیں ہے کہ تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم ہار گئے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک رخ تھا، البتہ جو میں آج کے حوالے سے مختصر طور پہ، چونکہ اب یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں اہل بیت کا قافلہ تقریباً 80 سے 84 بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور امام سجاد اس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، اور یہاں پہ خطبے سے آنے سے پہلے تقریباً ایک سفر کو یہ قافلہ شام میں پہنچا، ایک سفر کو، یعنی 4 سے 5 دن کے بعد، آج شب 25 ہے، ایک سفر کو یہ قافلہ، اب لیکن اس خطبے کے اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ امام سجاد نے کیا کیا، کہ اگر پوری تاریخ کو ہٹا لیا جائے، صرف اس کوفہ اور شام میں اگر امام سجاد کی شخصیت کے اوپر انسان جستجو کرے، تلاش کرے اور ریسرچ کرے، تو بہت سی حقیقتیں سامنے آ سکتی ہیں، صرف یہ کوفہ اور شام، اور بقیہ اگر زندگی کو نکال بھی دیا جائے
تب بھی اگر صرف یہ کوفہ اور شام کا جو سفر ہے اس میں کس طریقے سے ہدایت کا سامان فراہم کیا امام سجاد نے، کس بہادری سے، کس شجاعت کے ساتھ، کہ وہ واقع انسان کے لیے عبرت ہے۔ آج ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آج لوگ جب دین سے، آج بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے، امام سجاد سے کے زمانے سے زیادہ تو ماحول خراب نہیں ہوا ہے کہ نہ ان کے پاس منبر ہے، نہ کوئی درس ہے، نہ کوئی، حتیٰ کہ امام سجاد ایک شخصیت ہے، میں نام بھول رہا ہوں، سعید ابن مسیب ہے ظاہراً، امام سجاد کے پیچھے اس نے نماز پڑھ لیا تو اس کو گرفتار کر لیا، یعنی ایسا سخت حالات تھے۔ سوچیں اس دور میں امام سجاد نے کس طریقے سے دین کو بچایا ہے، یہ ایک امام ہی کر سکتا ہے، واقعاً امام ہی کر سکتا ہے۔ تو جب یہ کوفہ و شام سے پہلے یہی ایک سوال جو جب امام حسین چلے تھے کہ یہ جو جناب زینب اور عورتوں کا قافلہ کیوں لے کے آئے تھے، تاریخ کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ ابھرتا ہے۔ تو یہی سوال جب امام حسین مدینے سے چلے تھے تو لوگوں نے کہا، بہت کچھ لوگ خیر خواہ تھے اور کچھ لوگ تنزیہ کہہ رہے تھے، تو کہا کہ مولا آپ ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ ہوگی، لیکن آپ ان عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے کچھ نہیں کہا، بس وہی جملہ کہا، تقریباً اسی طریقے کا جملہ کہ جو خدا نے جب فرشتوں نے کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کا پتلا بنانے والا ہوں، جب اس میں روح ڈالوں تو تم سجدے میں چلے جانا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ نحن نسبح و نقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم حقدار ہیں خلیفہ کے، یعنی زبان بے زبانی، ڈائریکٹ نہیں کہا، انڈائریکٹ طور پہ کہا۔ اور یہ جو خلیفہ بنانے والا یسفک الدماء، یہ خونریزی برپا کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، یہ جو آدم بنا رہا ہے انسان میں، یہی اس نے یہ دیکھا تھا۔ تو اللہ نے ایک جملہ کہا کہ بس انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ امام نے بھی یہی کہا کہ یہ امام کی مصلحت کو امام جانتا ہے اور امام کو مشورت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے بس یہی کہا کہ میں جانتا ہوں، جو میری بصیرت، جو میں دیکھ رہا ہوں واقعات کے پیچھے کیا ہے۔ اور یہیں پہ ایک جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ شہید مطہری بہت ہی خوبصورت جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی شخصیت تاریخ بشریت میں کم نظیر نہیں، بی نظیر ہے۔ کم نظیر ہونا اور ہے، کم نظیر میں مطلب کچھ اس طریقے کے افراد مل جائیں گے، لیکن بی نظیر ہے۔ بے نظیر یعنی اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت حسین ابن علی سی کہ کم نظیر نہیں بلکہ بی نظیر ہے، جس کی مثال نہیں ہے، کہ جس نے اپنے خون کا ایک قطرہ بھی رائیگاں جانے نہیں دیا۔ آپ اس کو سوچئے گا، اس جملے کو شہید مطہری نے کہا کہ اپنے خون کا ایک قطرہ بھی رائیگاں جانے نہیں دیا، یہ حسین ابن علی کی۔ تو کہا کہ وہ حسین ابن علی نے بس اتنا کہا کہ، اور یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حسین ابن علی بیویوں کا قافلہ لے کے کیوں آئے تھے۔ اس لیے کہ اگر حسین ابن علی لے کر نہ آتے، زینب کو لے کے نہ آتے، ام کلثوم کو لے کے نہ آتے، بچوں کا قافلہ لے کے نہ آتے، تو حسین کا خون کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسین کا خون کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کربلا میں ہوا کیا۔ اور بعد میں جب خلیفہ اپنے ظلم پر پردہ پوشی کے لیے منبر پہ آ کے کہہ بھی دیتا، اور شاید مجلس بھی برپا کر دیتا حسین کی کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہ تو، لیکن یہ سجادی اور زینبی کردار نے اس کے چہرے سے جو منافقت اور کفر کا نقاب تھا اس کو نوچ دیا کہ لوگ سمجھ۔ اسی لیے ایک فارسی میں مصرع ہے، میں نے شاید اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ کربلا در کربلا می موند یا می مرد اگر زینب نبود، کہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یہ سجادی کردار، اور میں نے بیان کیا تھا کہ 4 کردار ہے کربلا میں، کہ ہر نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ ایک اصحاب حسینی کا کردار، حسین اور اصحاب، ایک دشمنوں کا کردار، ایک کوفی کردار، ایک زینبی اور سجادی کردار ہے، کہ جس نے، اور یہ آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیں پوری کربلا کے بعد ایسا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے کہ کہاں پہ کس کو بولنا ہے، کس کو خطبہ دینا ہے، کہیں پہ ام کلثوم کو خطبہ دینا ہے، کہیں پہ جناب زینب کو دینا ہے، کہیں پہ امام سجاد کو دیکھنا ہے۔ تو امام سجاد کی جو گفتگو ہے، وہ جو سب سے بڑا خطبہ دیا ہے وہ مسجد جامع میں، جو آخری پڑاؤ تھا اہل بیت کا، ابھی میں بیان کروں گا، جو سب سے آخری پڑاؤ تھا وہاں پہ سب سے تفصیلی خطبہ دیا ہے، اور کوفہ میں دیا ہے اور شام میں بھی مختلف جگہ پہ دیا، لیکن بہت ہی مختصر۔ لیکن جو تفصیلی خطبہ دیا ہے وہ شام مسجد اموی میں دیا ہے،
کہ جو سب سے آخری پڑاؤ تھا. آپ سوچیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت ہم اور آپ ہیں کہ جو نہیں پہچانتے کہ کہاں پہ کیا بولنا ہے، لیکن اہل بیت جو ہیں انہیں معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا چیز بولنا ہے. دیکھیں کوفہ اور شام میں دو فرق ہے. کوفہ اہل بیت کو پہچانتے ہیں، یعنی کوفہ میں جتنے لوگ ہیں وہ اہل بیت کے فضائل سے آشنا ہے، لیکن شام میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے فضائل سے واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ شام میں تقریباً 22 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک کس کا حاکم شام کا دور ہے، 40 سال اس کا دور ہے. وہاں اہل بیت کو لوگ نہیں پہچانتے کہ اہل بیت کون ہے، علی ابن ابی طالب کون ہے، حسین ابن علی کون ہے، نہیں پہچانتے، نہیں پہنچے ان کے. اب آج کا دور تو ہے نہیں، میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور. اس زمانے میں کہاں، تو نہیں پہچانتے. وہاں اہل بیت کے خلاف تبلیغ کی گئی. یہاں تک کیا گیا جو میں نے بارہا جملہ دہرایا کہ علی جب شہید ہو گئے تو کہا کہ علی اور علی نماز بھی پڑھتے تھے. نعوذ باللہ. اس طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، میڈیا زدہ ماحول. تو شام کا ماحول ایسا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ کوفہ کا جو مجمع تھا وہ جاہل نہیں تھا، غافل تھا. اس ایک جملے میں آپ پہنا، جو کوفے کا مجمع تھا وہ جاہل نہیں تھا، اہل بیت کے فضائل کو جانتا تھا، غافل تھا. لیکن جو شام کا مجمع تھا وہ غافل نہیں، جاہل تھا، اہل بیت کے فضائل سے ناآشنا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک انسان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سویا ہوا ہے تو ایک واقعی نیند میں ہے، تو اس کو جگائیں گے تو جاگ جائے گا. اس کو پانی چھینٹے ماریں تو وہ جاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی نیند کی ایکٹنگ کرے تو اس کو لاگ جگانا چاہیے. پھر اس کو جو ہے وہی شہید صدر کے بقول کہا کہ خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے. جب قوم غافل ہو جائے، جاہل اگر ہوتی ہے تو اس کو بیدار کیا جا سکتا ہے گفتگو سے، لیکن اگر قوم غافل ہو جائے تو پھر یہ پانی کے چھینٹے اور گفتگو سے بات حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جب قوم غافل ہو جائے. تو کوفہ میں جو تھے وہ جاہل نہیں تھے، غافل تھے، وہ اہل بیت. لہٰذا آپ کوفے کے خطبات کو دیکھیں، جناب زینب کا خطبہ، امام سجاد کا خطبہ، وہاں صرف اور صرف کیا ہے، مصائب ہے. وہاں یہ بیان کیا کہ تم یہ آج خوشیاں منا رہے ہو، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، تم نے یہ پورا مصائب بیان کیا. لیکن شام میں جو خطبہ ہے وہاں مصائب نہیں ہے، فضائل بیان کیا ہے. اس لیے کہ لوگ پہچانتے نہیں کہ اہل بیت کون ہے. یہ فرق ہے کہ اگر آپ دیکھیں مطلب اگر کسی خطابت کے حوالے سے ایک رخ ہے کہ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو سامع ہے، جو مجمع ہے، اس کی ذہنیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر کسی خطیب کے لیے اگر اس کو جس جگہ ایڈریس کرنا ہے کہ جب تک اس کی ذہنیت کو نہیں سمجھے گا وہ خطابت نہیں کر سکتا. اب وہ کرے گا لیکن جو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے وہ نہیں کر پائے گا. لہٰذا امام سجاد جب بیویوں کا قافلہ پہنچا ہے اسیران حرم کا، یہ 1 تاریخ 1 صفر کو، اور اس کے بعد جب قافلہ پہنچا ہے، بہت میں شارٹ کر رہا ہوں، اور یہاں تک مجمع جب اکٹھا ہو گیا، جب آخری مرحلہ آیا تو مسجد اموی میں یزید نے سب کو بلایا، جو دور دراز کے سفرا تھے، وزراء تھے، سب کو بلایا. اور یہ آپ جان لیں کہ اس زمانے میں یزید کی حکومت آدھی دنیا پر تھی. ایسا نہیں تھا کہ صرف شام پہ حکومت تھی، آدھی دنیا پہ یزید کی حکمرانی تھی، یزید خلیفہ بنا بیٹھا تھا. تو سب کو بلایا تاکہ اپنے جیت کا جشن منایا جا سکے، اعلان کیا جا سکے. اہل حرم کو بلایا کہ یہ خارجی ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہ خارجی ہیں، پروپیگنڈا کیا کہ یہ خارجی ہیں، اور ہمارے لشکر نے اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور یہ ان کے بیوی بچے اور ان کے اہل حرم ہیں جن کو ہم قیدی بنا کے جیت کے طور پر. تو اب یہ آخری مرحلہ تھا کہ یزید جشن کا جو ایک آخری پروگرام رکھا اس نے مسجد اموی میں. تمام اسرا وزراء جتنے تھے سب جمع ہیں، اور وہاں پہ امام سجاد بھی آتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ایک 22 سال کا جوان ہے، سوچیں، جو اتنے غم دیکھ کے آ رہا ہے کہ اگر ہم میں یہی ہے کہ امت میں اور امامت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اگر ایک غم دیکھ لیتے ہیں، ایک مصیبت دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بھائی مر جائے، باپ مر جائے، تو ہم فوراً بکھر جاتے ہیں. لیکن امامت کا کمال یہ ہے کہ وہ جب غم میں گرفتار ہوتا ہے تو اسی کو فرصت میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ہے امامت کا کردار.
ایک 22 سال کا جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور اتنا مجمع ہے کہ تاریخ نے لکھا اتنا مجمع ہے اس مسجد میں کہ سوئی بھی اگر گر جائے تو اس گرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مسعودی نے بھی لکھا اور دیگر تاریخ دانوں نے لکھا، اتنا مجمع ہے، اور دوسرے ملک سے لوگ آئے ہیں، وزیر ہیں، وزراء ہیں، سفراء ہیں، ہر جگہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یزید اپنی فتح کا اعلان۔ اب یزید نے کیا کیا، اپنے درباری ایک خطیب کو بلایا اور کہا جاؤ تم منبر پہ ہماری فتح کا اعلان کرو، ہماری فتح کا اعلان کرو۔ اب یہ درباری خطیب پہنچا اور ایک مرتبہ اس نے امیہ کی تعریف، بنی امیہ کی تعریف، حاکم شام کی تعریف، یزید کی تعریف، اب جیسے ہی تعریف سنی تو ایک مرتبہ یہ 22 سال کا جوان ہے، کیا کہتے سنیں گے؟ امام سجاد نے کہا ویحک ایھا الخطیب، اے خطیب وائے ہو تجھ پر۔ اب جیسے ہی امام سجاد نے یہ جملہ کہا، سارا مجمع، یہ کون ہے؟ یہ تو قیدی، ہم تو سمجھ رہے تھے قیدی، اس میں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ یزید کے خطیب کو ٹوک دے؟ جس دربار میں کسی کی جرت نہیں کہ یزید کے حوالے سے کچھ کہہ سکے، یہاں پہ کون ایسا پیدا ہو گیا جو یزید کے خطیب کو ٹوک دے اور کہتا ہے ویحک ایھا الخطیب، وائے ہو تجھ پہ اے خطیب کہ تو بنی امیہ کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت کی مذمت کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے کیا کیا ہے؟ کس لیے یہ کام کر رہا ہے؟ اہل بیت کی برائی کر رہا ہے، بنی امیہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے تیرا؟ صرف تو یہی ہے کہ تو لوگوں کی خوشی خریدنا چاہتا ہے، کس کے بدلے میں؟ اللہ کے غضب کے مقابلے میں۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، لوگوں کی خوشی، یزید کی خوشی چاہتا ہے کہ یزید اس میں خوش ہو جائے گا، بنی امیہ کے لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ درباری خوش ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے سنیں گے؟ اب یہاں پہ ایک اور جملہ ہے کہ ایک مومن کی کیا، یہاں پہ امام سجاد قیدی ہیں، اور میں یہاں پہ جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پورے دربار میں سب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے لیکن سب قیدی تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک 22 سال کا جوان امام سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لیکن یہ آزاد تھا۔ اس پورے مجمع میں اگر آزاد تھا تو یہ آزاد تھا، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ باطل، سب جانتے تھے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ گفتگو کر سکے۔ بولا تو کون بولا؟ امام سجاد بولے۔ اور یہیں پہ ایک جملہ ہے کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہے، ہمارے لیے لیسن ہے امام سجاد کہ جب اگر بری بات ہو رہی ہو کسی ایسے جگہ سے، کسی ایسے پلیٹ فارم سے، منبر سے، فرض کیجئے کوئی اگر ایسا کوئی خطیب نما آ کے دین کے نام پہ ہم کو دین سے بے دین کر رہا ہو، تو ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ امام سجاد نے بتایا ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک امت میں شعور نہیں ہوگا امام بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام سجاد نے بتایا یہی ٹوک کے کہ ویحک ایھا الخطیب، تو کیا بک رہا ہے؟ اس لیے ایک حدیث ہے امام سجادی سے کہ ایک شخص آیا امام کے سامنے کہ اخبرنی بجمیع شرائع الدین، اے مولا یہ بتائیے کہ دین کا خلاصہ بتائیے بریفلی ہم کو۔ آج ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہم کو بہت جلدی جلدی دین مل جائے، خلاصے میں مل جائے، بہت ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دین کو زیادہ سمجھ سکیں، تو ہم کو خلاصہ طور پہ آپ بتا دیجیے کہ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر چیز میں خلاصہ چاہیے۔ تو امام سے یہی ہوا کہ وہ آیا کہا اخبرنی بجمیع شرائع الدین، مولا بتائیے دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا نچوڑ کیا ہے، بریفلی ہم کو بتائیے، سمجھائیے، ہم زیادہ نہیں سمجھ سکتے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ ہے کہ امت پورا دین 3 جملوں میں ہے۔ کیا ہے؟ قول الحق، حق بات کہو چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کیا کر رہا ہے، اگر حق بات ہے تو اس کے منہ پہ، اگر وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو جو حق ہے وہاں پہ تم بولو۔ یہ پہلی چیز، اور اس کے بعد والحکم بالعدل، اور فیصلہ کرو تو عدالت کے ساتھ، یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد الوفاء بالعہد، اور جو تم نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کے اوپر وفا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ 3 کوالٹی ہر مومن میں بولے تو قول الحق۔ اب اسی تینوں سے دین کی ساری چیزیں آپ نکل سکتی ہیں۔ اب اگر گفتگو ہوتی تو تمام چیزیں اسی سے دین سے نکل سکتی ہیں کہ قول الحق، بولے تو حق بات بولے، اور جب فیصلہ کرے تو عدالت کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھے کہ ہمارا بھائی ہے تو چاہے وہ غلط ہے تب بھی نہیں، بھائی میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو
تو اس کو بچا لیا جائے کسی طریقے سے، دوسرے پہ الزام ڈال دیا جائے. نہیں، جب فیصلہ کرو تو عدالت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب کوئی وعدہ اور کرو تو اس کے ساتھ وفا بھی کرو. تو امام نے کہا کہ یہ 3 ہیں. تو یہ پہلی ذمہ داری امام نے کہا کہ تو دنیا کے بدلے، یہ آخرت کے بدلے دنیا تو خرید رہا ہے آخرت کو بیچ کے. یہ جملے کا یہ مفہوم تھا. اور اس کے بعد پھر کہا، جب وہ خاموش ہو گیا، اب سارے افراد متوجہ ہو گئے کہ یہ کون ہے، کس میں اتنی جرأت ہے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ یزید کے دربار میں یزید کے خطیب کو ٹوک دے. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک 22 سال کا جوان ہے جو یزید کے خطیب کو ٹوک رہا ہے. اور اس کے بعد امام نے جملہ کہا، یا یزید، اے یزید. اب یہاں پہ خود یہ جملہ ہے کہ پورے دربار میں کسی کی جرأت نہیں تھی جو یزید کو یزید خطاب کر سکے، سب امیر المومنین ہیں. یہ جرأت اور ہمت ہے کس کی؟ امام سجاد کی. بظاہر قیدی ہیں لیکن یزید کو یزید خطاب کر کے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزید کو یزید کہہ سکے. سب امیر المومنین، آپ میرے مولا، میرے آقا، آپ بادشاہ ہیں، لیکن یزید کو اس کے دربار میں یزید خطاب کرنا یہ بھی کچھ شجاعت ہے، بہادری ہے. اے یزید اذن لی، اب تو مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے اوپر جاؤں، اس لکڑی کے اوپر جاؤں اور کچھ گفتگو کروں. اور گفتگو کا محور کیا ہو کہ فیہن للہ رضا. 2 محور ہو کہ جو میں گفتگو کروں گا، یہ بھی ایک پیمانہ دیا ہے، ایک کریٹیریا دیا ہے کہ ممبر پہ کس طریقے کی گفتگو ہونا چاہیے. امام سجاد نے بتایا ہے کہ کیسے، کہ فیہن للہ رضا. پہلا کریٹیریا اور معیار کیا ہے کہ جو ممبر پہ گفتگو ہونا چاہیے وہ ایسی گفتگو ہونا چاہیے جس سے خدا راضی ہو. بندے ناراض ہوں تو ہوں. کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ کیا اچھا چل رہا ہے ماحول، یا اب ہمارے یہاں خطابت کا یہی معیار ہے کہ یہاں کیا سننا پسند کرتے ہیں. نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس معاشرے کو، کس چیز میں اللہ کی رضا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں اللہ کی رضا ہو اس میں جو بندگان خدا ناراضی ہوں. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ بولیں گے تو ناراض بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی میں ہو. تو امام سجاد نے کہا ممبر کے جو جانے والا ہے اس کے لیے 2 کوالٹی معیار بتا دیا امام سجاد نے کہ میں جاؤں گا تو 2 چیز، کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس لکڑی کے اوپر اور بیان کرنا چاہتا ہوں کیا للہ ہے فیہن رضا، وہ گفتگو کروں گا کہ جس میں اللہ کی رضا ہے. اور دوسرا معیار کیا ہے، وَهَؤُلَاءِ جُلْسَاهُنَّ اجر و ثواب. اور دوسرا کیا ہے، وہ گفتگو کروں گا جس میں جو بیٹھنے والے ان کے اجر و ثواب کا سبب ہے. نہ یہ کہ کبھی کبھی ہماری گفتگو اس پیٹرن پہ چلی جاتی ہے کہ نہ یہ کہ ثواب کا سبب بنتی ہے بلکہ بسا اوقات عذاب کا سبب بن جاتی ہے. کبھی کبھی ہماری مجلسوں کا، البتہ یہ مجلس حسین نہیں، دوسری طریق میں اگر انسان اس پہ تو 2 معیار ہے کہ گفتگو، یعنی ممبر کا معیار کیا ہے کہ وہ گفتگو ہو کہ جو خدا کی رضا کا سبب ہو، رضایت کا سبب ہو. دوسرا کیا ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہو. یہ امام سجاد نے بیان کیا. اس کے بعد اب یزید کا یہاں پہ کہا کہ وہ نہیں، کہا نہیں آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے. ادھر سے اصرار بڑھا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ ہاتھ میں قیدی، ہاتھ میں بندھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا، یہ کیا بولے گا. لیکن ادھر یزید نے کہا نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے ممبر پہ. وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا جب یہ جائیں گے تو کیا ہوگا. کہا کہ نہیں مجھے جانے دے. اب اس نے منع کیا. اب ادھر درباری جتنے تھے کہا کہ جانے دے یزید، یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا. یہاں پہ ایک اور ہے کہ عوام اگر اعتراض کرے گی تو دھیرے دھیرے اگر کرتی رہے گی تو ضرور اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہمارے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا، جو چلا آ رہا ہے وہی ہوگا، جو بڑے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہی. نہیں، اگر عوام چاہے اور اعتراض کرنے لگے تو پھر بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں گر جاتی ہیں. تو یہی ہوا کہ عوام نے چاہا پھر بھی نہیں دیا. اب اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس نے کہا بابا جانے دیں، یہ تو بیمار، چہرہ بھی بیمار لگ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، 20 دن سے سفر کیا ہے کربلا سے لے کے، یہ کیا بولے گا. تو اس نے کہا یزید پہچانتا ہے، خوب پہچانتا ہے کہ بیٹا تم نہیں جانتے. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ. اب یہاں سے سنیں
امام سجاد کی فضائل یزید کے زبانی. اب آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے ہے؟ یزید جیسا کہتے ہیں الفضل ما شہدت بلادا، فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے، جس کی گواہی دشمن بھی دے. اب یزید کہتا جب اصرار بڑھا، بیٹے نے بھی اصرار کیا کہ جانے دیں ممبر پہ، کیا بولے گا یہ؟ تو کہا سنیں گے یزید کیا کہتا. فقال، یزید کہتا کہ انہو ان صعدا، یہ تم نہیں جانتے اگر یہ ممبر پہ چلا گیا، یہ جو بنی ہاشم کا فرد ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو لم ینزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، کہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے رسوا نہ کر دے، میرے ہی دربار میں مجھے رسوا نہ کر دے. اور صرف مجھے رسوا نہیں کرے گا، پورے آل ابی سفیان کو رسوا کر کے چھوڑے گا. برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. لم ینزل الا بفضیحتی، جب یہ جائے گا ممبر پہ تو اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے میرے ہی دربار میں ذلیل کر کے چھوڑے گا یہ. اور صرف مجھے نہیں، میرے باپ دادا کو بھی ذلیل چھوڑ کے. پھر اس کا بیٹا کہتا کہ بابا یہ کیا بولے گا؟ کہ بیٹا تم نہیں جانتے، تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے. انہو اہل بیت، یہ اہل بیت کی فرد ہے کہ اس کو علم ایسے ہی بھرا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھرتی ہے. قد زقہ علما زقا انہ من اہل بیتی. آخر مجبور ہوا، اور اس کے بعد امام سجاد پہنچے ہیں ممبر پہ. اور آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ امام نے یہاں پہ دو جملہ ہے کہ امام نے ممبر نہیں کہا. یہ آپ نے سنا ہوگا، ذاکری میں بہت سنا ہوگا خطابت میں، کہ امام نے کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی پر جاؤں اور کچھ بیان کروں؟ ممبر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جس ممبر پر بنی امیہ اور ظالم کے فضائل بیان ہو رہے ہوں وہ ممبر کہے جانے کے قابل نہیں ہے. ممبر نہیں کہا بلکہ لکڑی کا ٹکڑا کہا. اور اس کے بعد سنیں گے تو اب یہاں سے ایک سوال آپ کے ذہنوں میں کہ ممبر کا تو احترام نہیں کیا امام سجاد نے، کہا لکڑی کا ٹکڑا. ممبر یزید کو ممبر نہیں کہا بلکہ لکڑی کہا. تو اذان یزید کو یزید اذان کیوں سمجھا اور خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نے سنا ہوگا جب اس نے خطبے کو روکا، اب دیکھا کہ جب گفتگو بڑھ رہی ہے اور میں ذلیل پہ ذلیل ہو رہا ہوں تو اس سے روکنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اذان دلوائی جائے. تو اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال کہ پھر اذان آپ رکے کیوں؟ آپ یہ ہوتا ہے نا کہ سیرت امام سجاد ہے کہ اذان پہ رکے. آپ سوچنا چاہیے انسان کو کہ امام تو رکے، ہمیں بھی رکنا چاہیے. کہا نہیں، وہاں پہ ممبر کو جو ممبر یزید ہے اسے امام سجاد نے ممبر نہیں کہا. جو اذان یزید ہے اس کو بھی اذان نہیں کہا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں امام کو اپنی فتح کا اعلان کرنا تھا، اس لیے خاموش ہو گئے. کہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا امام نے دہرایا، جب محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا امام نے دہرایا. لیکن جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک مرتبہ مؤذن کی طرف کہتے ٹھہر جا اب مجھے گفتگو کرنے دے. مؤذن ٹھہرا اور ایک مرتبہ یزید کو خطاب کر کے اے یزید تو بتا، تو بڑا یزید جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، یہ بتا یہ نام جو ہے یہ میرے جد کا ہے یا تیرے جد کا ہے؟ تو یہ مرحلہ ہے. لہذا امام پہنچے اور اس کے بعد جو خطبہ دیا وہ سب اب تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور وقت. لیکن جو لفظ ترجمے کی حد تک کہ امام پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں کون ہوں. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 7 چیزیں عطا کی، 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. اور اس کے بعد 6 چیزوں کی طرف اشارہ کیا امام نے کہ اوتینا ستن العلم والحلم. علم آپ جانتے ہی ہیں کہ دیکھیں ایسے دربار میں فی الوقت خطبہ اگر میں یہاں پہ آؤں تو مجھے ایک مجلس کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تیاری کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ کم سے کم ہے. لیکن اگر سوچئے کہ اگر کوئی خطیب آئے دور دراز سے اور ابھی وہ 24 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہو اور آپ کہیں کہ بسم اللہ آپ مجلس پڑھیے، تو مجلس پڑھ پائے گا؟ تھکا ماندہ ہے.
اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اگر اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو وہ مجلس پڑھ پائے گا؟ ایک لفظ نہیں بول پائے گا، جتنا بڑا وہ خطیب ہو۔ لیکن دیکھیے علم امامت کا کمال یہ ہے جو کہ امام سجاد نے کہا کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو علم عطا کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ خود دربار میں کہ 20 دن کا ایسا سفر کر کے آ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمنوں کا ہجوم ہے، آگے آگے شہداء کے سر ہیں، اور اس سفر کے بعد آنے کے بعد اتنا طولانی خطبہ اور اتنا شاندار خطبہ دیا یہ علمی، اور اس کے بعد ایک دو نہیں بلکہ 72 کا غم اٹھا کے آ رہے ہیں۔ سوچیں آپ اس پہ۔ تو امام نے کہا کہ ہم وہ خاندان ہیں کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور اس کے بعد حلم عطا کیا۔ حلم یعنی قوت برداشت، پیشنس کتنا، اسی لیے امیر المومنین کے حوالے سے ہے جو اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، کاد ان یکون حلمہ معجزۃً، کہ علی کا حلم اور برداشت اس منزل پہ تھا کہ جسے معجزہ کہا جائے، جسے معجزہ کہا جائے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا والسماحہ، سخاوت، فصاحت، یہ خطبہ یعنی زبان گویائی، اور والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین، تیرا کام ہے کہ تو جسموں پہ حکومت کرتا ہے لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بس ایک واقعہ، وقت نہیں ہے کہ خود اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں درکار ہیں، لیکن وقت گزر گیا۔ بس ایک جملہ کہ اگر آپ دیکھیں سخاوت اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو امام سجادی کی سخاوت کو دیکھیں۔ عبادت آپ نے سنا ہوگا بہت سے زندگی کے گوشوں کو، لیکن امام سجاد کی سخاوت کو سنیں گے۔ جب کوفہ و شام کی منزل ہے، یسرا کا قافلہ ہے جو جا رہا ہے، اور امام ہر طرف سے ہجوم ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص ہے کہ آتا ہے اور امام سے متصل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی جاتے ہیں تو کوئی فقیر آتا ہے اور آپ سے بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے چاہیے، دینا ہی پڑے گا۔ اب امام کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا نہیں مجھے تو چاہیے۔ وہ پیچھے پیچھے امام کے ہے۔ جب امام نے دیکھا یہ ہے کہ اللہ نے سخاوت ان کے گھر میں رکھی ہے، یہ سائل کو خالی ہاتھ واپس، ایسے سنگین حالات میں، اتنے سخت حالات میں بھی ایک متا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اہل بیت ہیں، تجھے واپس نہیں کر سکتے۔ سنیں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ ذرا مٹی کے ڈھیر کو اٹھاؤ، اور مجھے تو اس نے مٹی کے ڈھیر کو اٹھایا اور امام نے اپنے ہاتھ میں لیا، اب جو دیکھا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کہا جا یہ لے جا۔ سوچیں ایسے سخت ترین حالت میں سخاوت کا مظاہرہ، اور اس سے بھی سخت حالات آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب مختار نے بدلہ لیا امام حسین کے قاتلین کا، تو اس میں جب علی اکبر کے قاتل کو اس نے ڈھونڈنا چاہا تو علی اکبر کا قاتل فرار کرتے کرتے ایک مرتبہ امام سجاد کے گھر پہنچا۔ اسے نہیں معلوم کہ امام سجاد کا گھر ہے، پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، کہا مجھے بہت پیاس محسوس ہوئی ہے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو امام سجاد ہیں، یہ تو امام سجاد ہیں۔ کہا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن دیکھیں کتنا سخی یہ گھرانہ ہے، کتنا سخی یہ گھرانہ ہے۔ پانی پیش کیا، وہ جلدی جلدی پانی پیتا ہے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید امام سجاد مجھے نہیں پہچانتے، اگر مجھے پہچانتے تو مجھے پانی نہیں دیتے۔ اس نے یہ محسوس کیا۔ سنیں گے؟ اس کے بعد جب اس نے پانی پی لیا تو امام سے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر پہچانتے تو آپ مجھے پانی نہیں دیتے۔ تو ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور ایک جملہ کہا، کیا کوئی اپنے جوان بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے جوان بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، ہاں جس امام کا غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ عزیزو کہاں سے شروع کریں؟ مصائب باقی اگر دیکھا جائے تو امام سجاد کے مصائب کہاں پڑھے، کیا پڑھے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ زندگی کا ہر ہر لمحہ مصائب ہے، ہر ہر لمحہ مصائب ہے۔ 34 سال مسلسل گریہ کیا، کبھی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو گریہ کیا، کبھی کسی خاتون میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھا تو گریہ کیا۔ پوری تاریخ امام کی گریہ میں گزری۔ ہاں عزیزو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیا بتائیں،
آج بقی کے ویرانے میں آپ چلیں، اپنی روح کو لے چلیں. ہاں وہ ویران بقی بھی عجیب جگہ ہے، عجیب مقبرہ ہے عزیزو. ایک جملہ کہوں، بعض اہل دل کہتے ہیں کہ بقی وہ جگہ ہے کہ جہاں چراغ ہو یا نہ ہو، مظلومیت اتنی ہے کہ بقی کا خاک گریا کرتا ہے، بقی کے سنگریزے گریا کرتے ہیں. انسان گریا کرے یا نہ کرے، زائر گریا کرے یا نہ کرے، لیکن بقی وہ ایسی جگہ ہے. ہاں عزیزو، اس ٹوٹی ہوئی قبرستان میں اپنے روح کو لے چلیں جہاں امام سجاد دفن ہے. عزیزو کتنا سخت مرحلہ ہے امام سجاد کے لیے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں عزیزو کہ امام حسین کی منزل آسان تھی اس لیے کہ وہ شہادت لنا کرامہ، شہادت تو اس گھرانے کی میراث ہے. لیکن بہنوں اور بیٹیوں کو بے ردا بے مخنو چادر دیکھنا، یہ امام سجاد کا کلیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عزیزو کہ جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کب تک روئیں گے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب پیغمبر تھے، ان کا ایک بیٹا نظروں سے غائب ہو گیا، پوری زندگی رہے ہمارے سامنے، ہمارے 18 یوسف کو قتل کر دیا گیا ہمارے سامنے. اس کے بعد کہ مولا آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ گزری؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں الشام. تو سخت مسیحی مصیبتیں، بڑے مصائب ہیں. لیکن عزیزو ایک صحابی ہے سہل ابن سعدی، وہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور وہ اس وقت فلسطین میں تھا. فلسطین سے جب وہ شام میں پہنچا تو دیکھا ہر طرف جشن کا ماحول ہے. سنیں گے عزیزو کیا مصیبت ہے. امام سجاد ہے، بیبیوں کا قافلہ ہے، اونٹوں کا کجاوا ہے، اور ان اونٹوں کے کجاووں کے درمیان اور چاروں طرف 1000 عورتیں ہیں جو ناچ رہی ہیں، جو ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. سوچے کتنا. اور اس کے بعد یہی مصیبت نہیں ہے، لوگ چھتوں سے پتھر مار رہے ہیں، آگ مار رہے ہیں. کتنا سخت منزل ہے. سوچے آگ مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کے بابا کا سر نیر کے نور کے نیزہ پہ، کسی کے بھائی کا سر نور کے وہ سامنے ہے. سہیل ابن سعدیہ دیکھا مولا ارے کاش میں مر گیا ہوتا اور یہ مرحلہ اس مرحلے کو نہ دیکھا ہوتا. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا ہے سہیل ابن سعدی تیرے پاس کچھ پیسہ ہے؟ کہا مولا میرے پاس پیسہ ہے. کہا مولا نے خواہش کی، مولا نے کہا ان پیسوں کو تو نیزہ برداروں کو دے دے تاکہ یہ یہاں سے دور چلے جائے. سنیں گے والے دل کہتے ہیں کہ 2 وجہ ہے امام نے ایسا کیوں کہا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاہے اس لیے کہ پہلی وجہ اس لیے کہا کہ نیزے برداروں سے کہا کہ دور چلے جائیں، اس لیے کہ اب اہل بیت اور اہل حرم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کٹے ہوئے سر کو دیکھ سکے. ان کٹے ہوئے سر کو دیکھ سکے. اب سکینہ میں اتنی طاقت نہیں کہ حسین کے گلے کو دیکھ سکے. زینب میں اتنی سخت نہیں کہ حسین کے گلے کٹے ہوئے سر کو دیکھ سکے. لیلا میں اتنی طاقت نہیں علی اکبر کے سر کو دیکھ سکے. رباب میں اتنی طاقت نہیں علی اصغر کے سر کو اور دوسری وجہ سنیں گے امام نے کہا شاید امام نے اس لیے کہا کہ یہ جب نیزہ بردار آگے چلے جائیں گے تو یہ شام کے جو تماشائی ہیں وہ سروں کو دیکھیں گے. ارے میری پھوپھیاں میری بہنیں ان کی نظروں سے بچ گئی. اجرکم اللہ. بس عزیزو بس آخری گفتگو اور رحمت تمام. ہاں یہ وہ امام جو کبھی شام میں شہید ہوا، جو کوفے میں شہید ہوا. بس یہ جب زہر دیا گیا آج کے دن جب 25 محرم کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا اور امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں عزیزو بیٹے کو بلایا، وصیتیں کی کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. امام باقر نے وصیتیں سنی اور جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تاریخ اہل بیت میں پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان اور شوکت سے جس کی تشییع ہوئی. اس لیے کہ پیغمبر کے جنازے میں کچھ لوگ، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، صدیق طاہرہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، امام حسن کے جنازوں میں تیر پہ وقت، حسین کا جنازہ 11 محرم کو جب سید سجاد جا رہے تھے تو حالت بگڑی. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ اگر میں نے نہیں سنبھالا تو سید سجاد اس دنیا سے بے اماں ارے دیکھیں انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا.
لیکن آئے میرا بابا اس زمین کربت پر پڑا ہوا ہے. مرتبہ زینب نے تشفی دی, اے میرے بیٹے گھبراؤ نہیں, یہاں پہ روضے بنیں گے, یہاں زائرین آئیں گے. یہ امام باقر نے تجہیز و تقسیم کیا, جنازہ تیار ہوا, شان سے یہ جنازہ, لوگوں کی کثیر تعداد جنازے میں شریک ہوگی. میرا دل کہتا ہے جب سید سجاد نے دیکھا ہوگا میرے جنازے میں اتنا ہجوم ہے, اتنے کثیر تعداد, ایک مرتبہ دل تڑپ گیا ہوگا, کربلا کا رخ کیا ہوگا, اے بابا ارے اس بیٹے کو معاف کرنا. آپ کا جنازہ 3 دن تک زمین کربل پر پڑا رہا. انا للہ